ابھی ہم خاندان کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک اور پوائنٹ، ایک اور مسئلہ جو کہ اس میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا وہ یہ کہ ان کی جو پہلی بیگم کی سے بیٹی جو ہیں وہ ان کی سیکٹری کو آنٹی کہتی ہیں. وہ اور جو بات ہے بیچ میں وہ انہوں نے اشارتاً کی ہے کہ میری بیگم کو بھی شک ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. مجھے تو لگتا ہے یہاں دال ہی کالی ہے، مطلب ساری دال ہی کالی ہے. یہ تو کوئی چوتھی کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ جانے، وہ زیادہ وضاحت تو نہیں ہے، لیکن اشارہ ہی تھا کوئی. سی ای اوز جو پنگے لیتے ہیں اس میں جو سب سے بڑا پنگا ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ ایسا کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں جس سے کہ ان کو جو ہے گھر میں بھی پھر بہت مشکل حالات کا سامنا ہو جاتا ہے، اور بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ انفیڈیلٹی میں ہوں تو آپ اپنے آپ کو مطمئن کر پائیں یا اپنی اولاد کو مطمئن کر پائیں یا زمانے کو مطمئن کر پائیں. جو ہم پہلے جو بات کر رہے تھے کہ جو ہم ڈاکٹرز ہائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 5 جگہ پہلے کام کر رہے ہیں تو 6 جگہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہمیں تو مونوگمس ڈاکٹر چاہیے، یعنی جو ایک طرف یکسو ہو کے کام کر سکے، کیونکہ جو ہیومن برین ہے وہ اچھا کام نہیں کر سکتا اگر اس کی توجہ کئی طرف بٹی ہو. لوگ کہتے ہیں جی اسلام میں تو 4 جہاز ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 2 3 3 4 بیویاں کر سکتے ہو بشرطے کہ تم ان سے مساوی سلوک کرو، جو کہ تم نہیں کر سکتے. تو جب آپ بیوی جیسی مزیدار چیز سے مساوی سلوک نہیں کر سکتے اگر ایک سے زیادہ ہوں، تو مجھے بتائیے کہ آپ مساوی سلوک ان کاموں سے کیسے کر سکتے ہیں جن میں کچھ نہ کچھ آپ کو زحمت کرنی پڑتی ہے. سر میرے خیال سے کاج کے کام یہ والے جو مسائل ہیں نا انفیڈیلٹی کے، اس میں جو پرابلم آتی ہے نا، جیسے آپ نے پہلے تھوڑی دیر سوال کیا کہ فیملی سے ڈسکنیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ایموشنلی اویلیبل نہیں ہوتے. گریجولی فیملی سے، کیونکہ آپ کام میں اتنے بزی ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں اتنے امپورٹنٹ لگتی نہیں ہیں. تو جب فیملی سیکھ جاتی ہے کہ اب اے ٹی ایم ہے یہ، اور ایموشنلی وہ بھی ڈرائنس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں پر پھر ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ آپ کی ایک ایموشنل نیڈ تو ہوتی ہے. وہ جو بیہیویئر ان ایکسیس ہوتا ہے نا، کسی جیسے کام زیادہ کرنا، تو وہ دوسرے بیہیویئر ان ایکسیس کو جنم دیتا ہے. حل من مزید، مجھے اور یہ بھی چیز اور چاہیے. جب بندے کو ساری چیزیں جو ضرورت کی ہوتی ہیں وہ نہیں مل رہی ہوتی یا وہ نہیں حاصل کر رہا ہوتا، تو جو چیز مل رہی ہوتی ہے کہتے ہیں یہی ڈھیر ساری کر لو. تو وہ جیسے شادیوں بیاہوں پہ لوگ کھانے کے پہاڑ بناتے ہیں کہ جو چیز بھی اویلیبل ہے تو وہ پلیٹ کو اتنا بھر لیتے ہیں، تو وہ حل من مزید والی بات ہے. وہ یہ بھی ہے نا کہ کوئی انسان شاپنگ کر رہا ہو اور اس کو بھوک لگی ہو تو وہ شاپنگ زیادہ کر لیتا ہے. اگر انسان کو کوئی نہ کوئی الجھن ہو تو لوگ شاپنگ کر کے بھی تو اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں نا. اور کئی دفعہ گھر آ کے وہ ان تھیلوں کو کھول کے بھی نہیں دیکھتے کہ وہ لائے کیا تھے، اور کئی مہینوں کے بعد بائی چانس الماری میں کہیں نیچے وہ ایسے تھیلے لوگوں کو پڑے ملتے ہیں. مجھے خود کلائنٹس بتاتے ہیں. لیکن وہ جو میں بڑے لوگوں کی باتیں کر رہا تھا، پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں کر رہا تھا، نامی گرامی لوگوں کی باتیں کر رہا تھا، تو بات یہ تھی کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی توانائی کم ہو رہی ہے اور چلاکیاں کم ہو رہی ہیں، تو انہوں نے اپنی عمر کا احترام نہیں کیا اور انفیئر مینز سے، شراب سے یا کوکین سے یا مختلف نشوں سے اپنی بات بنائے رکھنا چاہا. لیکن جب آپ اپنے جسم پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں تو مشینری پھر اندر سے توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ہے، پھر مختلف بیماریاں گھیر لیتی ہیں. تو مطلب سلامت جانا نصیب نہیں ہوتا دنیا سے. تو یہ جو ایک سلامتی کا سفر ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ہمیں اپنی عمر کا احترام کرنا چاہیے، اور اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی کم نہیں ہوتی.